السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی بیٹی کی کہانی ہے جس نے محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن آخر میں اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ہماری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور تمام ویڈیو اپڈیٹس آپ دوستوں تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ یہ ہمارے چینل کی پہلی ویڈیو ہے، تو آئیے اپنی ویڈیو کے باقاعدہ آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی سمیرہ حمید کی تصنیف خیال یار ہے۔ صدم اس کی خوبصورتی کو مبہوت دیکھ رہی تھی۔ کیا تم نے مجھے مجسم حسین دیکھ لیا ہے صدم؟ میں کیسا تھا؟ صدم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیسا تھا نے البتہ اسے چونکا دیا۔ اس کی پشت صدم کی طرف ہو گئی، اس کے ہاتھوں کی جلد پھٹنے لگی، وہ بنجر ہو گئی، اس میں دراڑیں پھوٹنے لگیں۔ یہی دراڑیں تنا ہوا جال بن کر ایسے ٹوٹیں جیسے مکڑی کا جال ہو جو ایک ہی لپیٹ میں سارا کا سارا لپٹ گیا۔ کراہیت کی ابتدا ہاتھوں سے ہوئی، بھدے اور بدنما، غلیظ اور ناپاک۔ یہ کیا ہوا؟ کل یہ ہاتھ سمیٹ لیے گئے ہیں۔ ابتدا ان سے ہوئی، انہوں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے صدم۔ اللہ پر ایمان اور یقین کے جن دھاگوں نے انہیں مضبوطی سے باندھ رکھا تھا، تم نے انہیں کھول دیا ہے۔ ہاں، میں نے دعا سے ہاتھ سمیٹ لیے ہیں۔ اللہ کے یہاں دیر بھی ہے اور اندھیر بھی۔ مجھے اللہ سے کچھ نہیں مانگنا۔ تم اپنے مالک سے کہہ چکی ہو کہ تمہیں اب اس کی ملکیت میں نہیں رہنا۔ میں اس مالک سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس کی غلامی میں نہیں رہنا۔ صدم نے گردن تان کر کہا، وہ رحمان ہے، آقا نہیں۔ آقا ہوتا تو تکبر کے اس مظاہرے پر تمہاری زبان بندی کر دیتا۔ دونوں ایک لختے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اب تم پیانو نہیں بجاؤ گے؟ صدم کی نظریں پھر سے اس کے ہاتھوں پر مذکور ہو گئیں۔ ضرور بجاؤں گا اگر تم نے بجانے دیا۔ صدم نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ہی تو تمہیں بجانے دوں گی۔ میری شادی ہونے والی ہے، مجھے خوش ہونے کے سارے حقوق حاصل ہو چکے ہیں۔ محبت کا ہو جانا خوش آئندہ ہے اور محبت کو پا لینا خوش بختی۔ میں آج سے خوش نصیبی حاصل کر لوں گی۔ تم پیانو بجاؤ۔ وہ مسکرائی، سرکش مسکراہٹ۔ تم سرکش ہوتی جا رہی ہو، باغی اور حد سے نکلتی ہوئی۔ میں سرکش ہوں، باغی اور حد سے نکل چکی ہوں، اور مجھے ہونا بھی کیا چاہیے؟ اس کی بھنویں تن گئیں۔ تمہیں فرما بردار ہونا چاہیے، صابر اور دعا گو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ یہ تو سب کمزور لوگوں کے ہتھیار ہیں۔ ویسے اللہ کمزوریوں کو اتنا پسند کیوں کرتا ہے؟ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ جو اپنے نفس پر نظر رکھتا ہے گمراہی سے بچتا ہے، ہر پل اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اصلاح یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو مار لیں، روئیں، چلائیں، تکلیف میں رہیں اور پھر صبر کر کے رہ جائیں۔ اصلاح یہ ہے۔ یہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے، اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ اگر میں ایسی ہی اشرف ہوتی تو اللہ مجھے وہ دیتا جو میں مانگتی ہوں۔ اگر اشرف نہ ہوتی تو اللہ دعا مانگنے کی فضیلت ہی تمہیں نہ دیتا۔ دعا تو عبادت ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس عبادت سے دور نہیں رہتے۔ اگر دعا عبادت ہے تو میں یہ عبادت کر کے تھک چکی ہوں۔ میں اپنی فلاح سمیٹنے جا رہی ہوں۔ اوصاف کو قتل کرنے میں نے سوچ لیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے۔ میں بھی لکھوں گی، تم دیکھنا۔ دیکھ رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ تمہیں دیکھنا محال ہوتا جا رہا ہے۔ تم کریہا اور بدصورت ہوتے جا رہے ہو۔ فن سانسوں میں اٹک رہا ہے۔ اگر میں تمہیں ایسے دیکھ سکتا ہوں تو تمہیں بھی مجھے ایسے ہی دیکھنا ہوگا۔ فیصلہ دونوں صورتوں میں تمہارا ہے۔ ہاں، اب یہ میرا فیصلہ ہے۔
تمہیں کیا لگتا ہے میں خوف زدہ ہو جاؤں گی یا تم مجھے بھٹکا دو گے؟ سنو، ہمارے کالج میں ایک لڑکی ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو زہر دے کر مار دیا تھا۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس نے زہریلی دوا کو اس کے سوپ میں ملا دیا تھا، لیکن میں نے انگور کے جوس کا انتخاب کیا ہے۔ اوصاف کو بہت پسند ہے۔ آج سب ہادی کی بڑی خالہ کے گھر جا چکے ہیں، وہاں ڈھولک ہے، صرف میں اور اوصاف ہی گھر میں ہیں۔ میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں آج۔ جو کرنا آسان ہے وہ بھگتنا بہت مشکل ہے۔ صدم، تم قتل کرنے جا رہی ہو، میں پناہ کے لیے کہاں جاؤں گا؟ میں ہادی کو بچپن سے ہی پسند کرتی ہوں۔ گرمیوں میں جب وہ بڑے گیٹ کو چپکے سے کھول کر دبے پاؤں آیا کرتا تھا تو میں فوراً جان جاتی تھی کہ ہادی آیا ہے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر میں آج بھی اسے اتنے ہی شوق سے دیکھتی ہوں جتنے شوق سے پہلے دن دیکھنا شروع کیا تھا۔ لان میں وہ اپنے دادا کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا، پاپا کے ساتھ والی بال، چچا کے ساتھ ریسلنگ یا باقی سب کے ساتھ بیڈمنٹن میں۔ اب میں اسے کھڑکی سے دیکھتی یا لین میں بیٹھ کر دیکھتی ضرور تھی۔ کیا تم میرا حال نہیں دیکھ رہی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ بدصورتی اپنی صورت میں مجھے نمایاں کرتی جا رہی ہے؟ اوصاف بڑھ چڑھ کر ہر کھیل میں اس کے ساتھ حصہ لیتی تھی۔ ہم سب لڑکیاں ایک ہی اسکول میں تھیں، لیکن اوصاف نے ضد کر کے ہادی کے اسکول میں ہی ایڈمیشن لیا۔ اس کے کالج میں، اس کے ڈپارٹمنٹ میں وہ ہادی کا سایہ بنتے بنتے اس کے دل میں حصہ بن گئی۔ لیکن ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کیا؟ جو چیز پہلے سے ہی کسی اور کی ہو کیوں نہ لی جا سکی۔ ہادی کوئی چیز تو نہیں جس سے اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے جائے۔ ایمان کوئی چیز تو نہیں جسے کسی انسان کے لیے بے ایمان کر لیا جائے۔ بچپن سے لے کر اب تک اوصاف نے ہادی پر اپنا حق ثابت کرنا چاہا۔ وہ کہتی ہے وہ ہادی سے محبت کرتی ہے۔ کیسے کر سکتی ہے وہ ہادی سے محبت؟ ہادی سے تو میں محبت کر چکی ہوں۔ وہ تو اس کی سوچ میں آنے سے بہت پہلے میرے نصیب میں آ چکا تھا۔ کیسے وہ ہادی پر قبضہ کر سکتی ہے؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ہادی کس کروٹ سوتا ہے، کس وقت اٹھتا ہے، کتنا وقت سوتا ہے۔ میں جانتی ہوں، سب کچھ جان چکی ہوں۔ کیا تم نے حصہ جان لیا ہے؟ جو سب جانتا ہے وہ تو خدا ہے۔ تم خدائی صفت کا دعویٰ کر رہی ہو۔ صدم، تم بہت اچھی ہو لیکن بہت ڈرپوک بچی ہو۔ جو مائیں میری طرح بیمار ہوں، ان کی بیٹیاں تمہاری طرح گھٹی گھٹی ہوں تو مت پوچھو انہیں کتنا ڈر لگتا ہے، کیسے کیسے وسوسے انہیں گھیرے رہتے ہیں۔ میری صدم، میری پیاری صدم، بہادر نہیں بن سکتی تو اتنی ڈرپوک بھی نہ بنو۔ برا وقت تو شاید جلد ہی آ جائے۔ تمہارا اکڑا وقت تو اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن تم میرے گھر پیدا ہوئی تھی۔ میں تمہیں موت کی حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ خود ہی سب پر آشکار ہو جاتی ہے۔ کاش موت کا فرشتہ ایک دکاندار ہوتا جسے کچھ دے کر ہم اپنی زندگی کا کچھ وقت خرید لیتے، یا وہ خوشامد کو پسند کرتا۔ میں کتنے ہی جتنوں سے اس کی خوشامد کر کے کچھ وقت ادھار لے لیتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اب تسلیوں اور سہاروں کی تلاش میں ہوں، اس لیے نہیں تمہارے لیے ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد تم رو۔ میں چاہتی ہی نہیں کہ تم پر کبھی ایسا وقت آئے کہ تمہیں رونا پڑے۔ اگر کوئی آنسیں پوچھنے والا موجود نہ ہو تو رونا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ صدم، کبھی مت رونا۔ نہیں روؤں گی نا؟ اس کے آنسو گرنے لگے اور نفی میں اسے دیکھ کر وہ اداس ہو گئی۔ میرے کہنے پر تم تو کچھ ہی کر سکتی ہو۔ میں اپنی ماں کی کسی نصیحت کو تو حکم مانوں، مجھے کوئی تو اطمینان دو۔ صدم نے بڑھ کر اس کا سر چوم لیا اور پھر آنکھیں۔ زویا کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، کیا رہنے دے۔ میری بیماری سے اتنا ضرور ہوا کہ تمہارے دادا اور تمہارے انکل عقیل نے میری ایک بات مان لی ہے۔ وہ رکیں۔ میری درخواست پر تمہارے دادا نے تمہارا رشتہ ہادی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ ہادی تمہارا کزن ہے، اچھا دوست بھی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے ہادی، مجھے بہت پسند ہے۔ صدم، تمہیں اس لیے
یہ سب بتا رہی ہوں تاکہ تم بھی یاد رکھو اور دھیان بھی۔ تمہیں اپنے اور ہادی کے اس رشتے کا پاس رکھنا ہے۔ تمہیں اس رشتے کو ایسے نبھانا ہے کہ لوگ تمہیں میری بیٹی ہونے کا طعنہ دینا چھوڑ دیں۔ صدام کی نظریں اپنی ماں کے چہرے پر گڑ گئیں۔ وہ اس بے خبر پر حیران تھی۔ بیٹا، لوگوں کے پاس جو ہے اس پر نہ نظر رکھنا، مگر جو تمہارا ہے اس کا ضرور خیال رکھنا۔ تمہیں اپنے حق کی پہچان ہونی چاہیے، دوسروں کے حقوق کی بھی۔ کسی کا حق غصب نہ کرنا، نہ اپنا ہونے دینا۔ کاش تم کچھ تو تھوڑی سی ہی سمجھدار ہوتی۔ تمہاری ماں نہیں ہوگی تو تمہارا خیال کون رکھے گا صدام؟ تمہیں خود ہی اپنا خیال رکھنا ہے۔ رکھو گی نا اپنا خیال؟ اللہ وہ ہے ہم دونوں کے ساتھ ماما۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ اللہ کا دل شاید ماں باپ کے اندر دھڑکتا ہے۔ جب ہم ایسا دل توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ رہتا ہے تو پھر اللہ ہمارا بھی نہیں رہتا۔ اللہ ہمیشہ ہمارا رہتا ہے ماما۔ وہ آج بھی آپ کا ہے، میرا ہے۔ مجھے اللہ پر تمہارا یقین بہت پسند ہے صدام۔ یہ یقین تمہیں ہمیشہ حاصل رہے، تمہیں کبھی اللہ سے دور نہ جانا پڑے۔ آپ بھی اللہ سے دور نہیں ہیں ماما۔ میں ہر ایک سے بہت دور نکل چکی ہوں صدام۔ زندگی کے اس مقام پر مجھے لگتا ہے میں اپنی ساری ہی بازیاں ہار گئی ہوں۔ اب ایک آخری بازی بچی ہے، تم جیت جانا صدام، میری طرح نہ ہونا، خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا۔ اس رات زویا ساری رات بولتی رہی، صدام سنتی رہی۔ ٹھیک 3 دن بعد وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ وہ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کی مریضہ تھی۔ 1 ماہ پہلے ٹی بی شوٹ ہو جانے سے وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ 3 دن بعد وہ ہوش میں آئی، مگر اس کی صحت دوبارہ بحال نہ ہو سکی۔ بیماری اس کے جسم کو نہیں، دل کو لگی تھی۔ بس دل کی اسی بیماری کے آخری سٹیج پر وہ اس سے اگلی سٹیج پر موت کی منتظر تھی۔ صدام 13 سال کی تھی، ہلک تھلک خاموش بیچاری سی لڑکی۔ وہ بیچاری ہی رہ گئی۔ اس کی زندگی میں بہت بڑی خوشیاں نہیں دیکھی گئیں، مگر ایک بہت بڑا غم دیکھ لیا تھا۔ اس کے خواب بڑے بڑے نہیں تھے، لیکن اس کی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ماں ایک خواب بن گئی تھی۔ زویا اس نے کہہ دیا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، لیکن ماں کے مرنے کے بعد اس نے اللہ کو خود سے دور محسوس کیا۔ اگر اللہ اس کے قریب ہوتا تو اس کے دل کے قریب لوگوں کو اس کی زندگی میں موجود رکھتا۔ وہ اسے اتنا ہی دکھ دیتا جتنا وہ سہ سکتی، اتنی ہی تکلیف جس پر وہ کراہ نہ سکتی، واویلا نہ کرتی، صبر کر سکتی۔ زندگی کی سب سے پیاری چیزیں تکلیف دے کر جاتی ہیں، جیسے زندگی جو موت لے کر آتی ہے۔ وقت ہمیشہ بدل جاتا ہے، برا تب ہوتا ہے جب وقت کے ساتھ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کے پاپا احسن رضا نے اپنی نرگس سے اپنی منگنی ختم کر کے اس کی ماما زویا سے شادی کی تھی۔ صدام کے دادا ذاکر رضا نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا، بزنس، گھر، دولت، ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا۔ احسن رضا 7 سال تک گھر اور خاندان سے بے دخل رہے، بے اولاد رہے، اکیلے اور تنہا ہو گئے، اپنی زندگی کی بدحالی پر کڑھتے رہتے۔ پہلے انہیں ایسا لگتا تھا کہ زویا کے بغیر مر جائیں گے، پھر وہ گھر والوں کے لیے تڑپنے لگے۔ گھر واپس جانے اور اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ان کی مرضی سے دوسری شادی کر لی۔ میں بے اولاد نہیں رہنا چاہتا زویا، تمہیں ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ میں ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ باپ بن سکتے ہیں۔ اللہ جلد آپ کو صاحب اولاد کرے۔ اور وہ کیا کہتی، 7 سال پہلے جو شخص اس کے لیے سب کچھ چھوڑ آیا تھا، 7 سال بعد وہ انہیں تقریباً چھوڑ رہا تھا۔ وہ دوسری شادی کر آیا تھا، اپنے آبائی گھر رہنے لگا تھا۔ دوسری شادی ہو جانے کے بعد زویا کو بتا رہا تھا کہ وہ انسان ہی بدل گیا جس کے لیے زویا اپنا گھر چھوڑا تھا۔ وہ حالات کے بدلنے کا شکوہ کرتی، وہ اس سے وہ سوال کیوں کرتی جس کا جواب وہ جانتی تھی۔ زویا اپنے گھر میں رہنے لگی اور احسن اپنے آبائی گھر رضا ہاؤس میں۔ 1 سال کے اندر وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے، دوسرے سال دوسرے بیٹے اور چوتھے سال 2 بیٹیوں کے۔
صدم اور اوصاف کے۔ اللہ تعالیٰ نے زویا کو بھی اولاد سے نواز دیا تھا۔ احسن اکثر بیٹوں کو زویا کے پاس لے آتے تھے۔ رضا ہاؤس میں ہونے والی تقاریب میں زویا بھی چلی جایا کرتی تھی۔ انہیں کوئی خاص رتبہ یا پروٹوکول نہیں ملتا تھا، مگر بہت زیادہ سرد رویے بھی نہیں ملتے تھے۔ صدم کی دادی ان کا خیال رکھتی تھیں۔ ان کی گود میں احسن کی اولاد تھی، اس لیے تھوڑا بہت حق زویا کو بھی دے دیا گیا تھا۔ خاندان میں شامل ہونے کا کچھ عزت انہیں بھی مل رہی تھی۔ ان دنوں صدم اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رضا ہاؤس کیا ہے، وہ اور زویا وہاں کیوں نہیں رہتے، زویا وہاں جانے سے کیوں گھبراتی ہے۔ اس نے کبھی یہ غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس کے پاس کیا ہے، رضا ہاؤس کے باقی بچوں کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ پاپا کے ساتھ وہ کبھی کبھی وہاں چلی جایا کرتی تھی۔ وہاں کا ماحول اس کے اپنے گھر کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ دادا اور دادی کے علاوہ صرف ایک ہادی ہی تھا جو اس سے بات کرتا تھا۔ گھر کے 11 بچوں میں سے وہ اکیلا تھا جو اسے اپنے کمرے میں لے جا کر کھیلنے کے لیے اپنے کھلونے دیتا تھا۔ اس کا اپنا گھر، ماما زویا کا گھر چھوٹا تھا، مگر وہ اپنا تھا۔ اسے زندگی جہاں سے ملی تھی، اس نے وہیں سے اسے قبول کر کے گزارنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی اسے ویسی ہی پیاری تھی جیسے وہ اسے ملی تھی۔ وہ زویا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ان دونوں کے درمیان محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے تھا؟ دادا پاپا سے زیادہ گھر آنے لگے تھے۔ وہ صدم سے بہت پیار کرتے تھے، اکثر اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتے تھے۔ وہ زویا کو بھی پسند کرنے لگے تھے۔ ان تینوں کا تعلق بننے لگا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا زویا؟ ایک دن وہ زویا سے شکوہ کر ہی بیٹھے۔ زویا ان کے آفس میں کام کرتی تھی۔ احسن نے وہیں زویا کو پسند کیا تھا۔ وہ پاگل پن تھا پاپا، محبت کا پاگل پن۔ نہ احسن نے آپ لوگوں کا سوچا، نہ میں نے اپنی فیملی کا۔ آپ ناراض رہے تو میرے والدین بھی راضی نہیں رہے۔ آپ دونوں کو چھوڑا تو سب چھوڑنا پڑا۔ سکون، اطمینان، خوشی، پتہ نہیں پاپا انسان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ فلاں چیز یا انسان کے بغیر مر جائے گا۔ اگر کوئی مجھے 7 سال بعد کی زندگی دکھا دیتا تو میں احسن سے شادی نہ کرتی۔ میں ان سے اب بھی محبت کرتی ہوں، لیکن صرف ان سے محبت میرے لیے پوری خوشی نہیں بن پا رہی۔ ان دنوں محبت کے لیے لمبے لمبے فلسفے سیکھنے کے لیے تھے۔ ہم دونوں نے اب احسن کو میرے چھوٹے چھوٹے حقوق بھی یاد نہیں۔ ان دنوں مجھے لگتا تھا کہ سچ اگر دنیا میں کہیں بولا جا رہا ہے، وہ صرف احسن کی زبان سے بولا جا رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کچھ سچ جھوٹ میں ڈھال دیے جانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اپنے والدین سے ملا کرو، انہوں نے پیار سے کہا۔ چلی جاتی ہوں کبھی کبھی ان سے ملنے۔ بھائی تو دونوں امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں، شاید اماں بھی ان دنوں کے پاس ہی چلی جائیں۔ اس نے اداسی سے کہا۔ ابھی بھی وہ ناراض ہیں تم سے؟ میں خود سے بہت ناراض ہوں۔ جب میں گھر سے احسن کے لیے نکلی تھی تو اماں جوان تھیں۔ اب جب جاتی ہوں تو ان سے ملنے تو وہاں ان کی جگہ ایک بوڑھی عورت ملتی ہے جو کھانستی ہے، بات کرتے کرتے رک جاتی ہے، جو مجھے گلے سے تو لگاتی ہے لیکن ممتا کی گرمائش نہیں دیتی۔ میری پیشانی تو چوم لیتی ہے لیکن اپنے لمس سے دور رکھتی ہے، جو میرا ہاتھ تو پکڑ لیتی ہے لیکن اپنا پکڑنے نہیں دیتی۔ تمہارے وہم ہیں سب زویا۔ پاپا، میری ماں، وہ بھی میرے بعد گھر سے نکل آئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ابھی بھی گمشدہ ہیں۔ میں انہیں گھر میں ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے اب جانا ہے۔ انسان دنیا میں چاہے کوئی بھی گناہ کر لے، لیکن ماں باپ کا دل رکھنے کا گناہ نہ کرے۔ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ گناہ معاف ہوتے ہوتے بھی بڑی اذیتیں دے جاتے ہیں۔ معاف ہوتے بھی یہ حقیقی معافی تک نہیں جا پاتے۔ ایسے نہ سوچو زویا، تم اپنے صحت اور خراب کر لو گی، دادا جان نے کہا۔ پتہ نہیں محبت کے نام پر ہم اپنی غیرت کیوں بیچ دیتے ہیں۔ کبھی مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں سے بھی محبت تھی، لیکن کسی نے بھی خون رشتے کی محبت مجھے احسن سے محبت سے نہیں روک سکی۔
میرے چھوٹے بھائی نے اماں سے کہا کہ کیوں